مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ، یہ سب کچھ پہلے ہی ہو چکا باہر ہی۔ اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پرچم لیے گزرنے لگے۔ یہ دیکھیے کہ ایک پرچم جو ہوتا ہے نا، یا جھنڈا جو ہوتا ہے، یا ایک بینر جو ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے اور اس کا اپنا ایک روب بھی ہوتا ہے، اس سے پوری فضا بدل جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب تک مختلف مواقع پر لوگ جھنڈیاں اٹھاتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں۔ تو ہر قبیلہ اپنا اپنا پرچم اٹھائے ہوئے گروپس میں جا رہا تھا، جیسے کچھ جلوس جیسے جاتا ہے۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں عباس کہتے یہ بنو فلان، مثلا بنو سلیم۔ ابو سفیان کہتا مجھ کو بنو فلان سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ابو سفیان، آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت اٹھا لی گئی ہے۔ ابو سفیان نے کہا عباس، پامالی کا دن مبارک ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا یہ نبوت ہے، یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ اس نے کہا جی ہاں فی الواقع۔ اب کھٹک دور ہو گئی۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کی بات بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کعبہ کی حرمت اٹھا لی گئی۔ آپ نے فرمایا کذب سعد، ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ ویوم تکسا فیہ الکعبہ۔ سعد نے غلط کہا ہے، آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ اور پرچم حضرت سعد سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں یہ محمد ہے، تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، یعنی خود سرنڈر کر دیا، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ تیزی سے اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں، یعنی مسفلہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پورا راؤنڈ لے کر پیچھے کی طرف سے آئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف سے۔ وہ یعنی اگر آپ اس وقت جو لوگ جا چکے ہیں وہ دیکھیں کہ صفا اور مروہ کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ صفا کے قریب ہی تھوڑا سا رائٹ ہینڈ پہ ابو قبیس پہاڑ ہے جہاں اب یہ بادشاہوں کے محلات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے ذرا سے ادھر آگے آتے ہیں تو مسفلہ کا علاقہ ہے، ٹھیک۔ جب مروہ سے ذرا سا آگے جاتے ہیں تو حضرت خدیجہ کا گھر ہے، اس کے تھوڑا سا اس طرف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے داخل ہو رہے ہیں، آپ ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں اور خالد بن ولید کو کہتے ہیں کہ تم دوسری طرف سے داخل، تو وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر یوں سمجھے کہ مسفلہ کی طرف سے داخل ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ مسفلہ اور صفا دونوں اپوزٹ سائڈ پر ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہو، یعنی نیچے کی طرف سے، اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملے۔ اور میمنہ کے قائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوں اور حجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہے، جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں۔ اب آپ دیکھیں کہ چاروں طرف سے ایک طرح سے سراؤنڈ کر رہے ہیں نا مکہ کو، چاروں طرف سے داخل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر قریش نے خندمہ میں کچھ اوباشوں کو جمع کیا
اور کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ ہو رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ جب حضرت خالد ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا، باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی راستہ بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور مارے گئے۔ ادھر حضرت زبیر نے ہجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا جس میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نے قیام کیا اور وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تھوڑی دیر استراحت فرما رہے، پھر آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر آپ کے ہمراہ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین و انصار کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہ تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کی یاد دہانی کراتے چلو، اس سے پہلے آپ نے عمرہ کیا تھا، کب؟ اس سے پچھلے سال۔ تو جب آپ طواف کر رہے تھے تو بت تھے وہاں، تھے نا؟ پھر بھی آپ نے طواف کیا، اپنے سارے ریچولز ادا کیے، اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس وقت بت نہیں توڑے؟ جی ہاں، یعنی اس وقت ایسا موقع نہیں تھا کہ بت توڑے جاتے، وہ رائٹ ٹائم نہیں تھا بت توڑنے کا، اس کو حکمت بھی کہتے ہیں۔ مثلا لوگ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ابھی وہ بےچارے اسٹرگل کر رہے ہیں اور ہم ان سے ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں جو ابھی ان کے بس کی بات نہیں، حالانکہ آپ کا اصل میسج کیا تھا؟ توحید کا قیام، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ اگر پہلا کام بعد میں، بعد کا کام پہلے، یہ کر لیا جائے تو کام ہو نہیں پاتے، اس سے ہمارے کاموں میں برکت بھی نہیں ہوتی، کام ختم ہی نہیں ہوتے، ہیپ ہیزرڈ کام نہیں کرتے۔ چھوٹا کام ہو یا بڑا، ہر چیز میں ایک ترتیب ضرور رکھیں۔ چاہے آپ کچھ لکھ رہے ہیں، کوئی خط ہی کیوں نہ لکھ رہے ہیں، اس میں بھی ایک ترتیب اور لاجیکل سیکوینس بہت ضروری۔ کوئی ایسے لکھ رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو سلولی اینڈ گریجولی آگے موو کریں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ابھی چلنا نہ سیکھا ہو تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ بیٹھے۔ دیکھیے ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ قرآن پر بھی عمل نہیں آپ کر سکتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقوں کا نہیں پتا کہ آپ نے اس کام کو کیا کیسے، ورنہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، حکمت نہیں آتی۔ بالکل بالکل، یعنی جس کام کے لیے گئے تھے پہلے وہ کیا۔ اگر اس وقت بت توڑنے بیٹھ جاتے تو کیا مکہ فتح ہو جاتا؟ وہ تو جنگ شروع ہو جاتی وہاں، کیونکہ وہ ان کے خدا تھے۔ جی ہاں، ان سب چیزوں کے لیے جذبات کا کنٹرول بہت ضروری ہے۔ مثلا بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بچیوں کو، جیسے کوئی شخص نیا نیا دین کی طرف آیا، اس کو شوق ہوا، اس نے کہا کہ چلے ہمارے گھر میں بھی کوئی درس کی محفل ہو جائے۔ اب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہاں اسٹیچوز رکھے ہوئے ہیں، وہاں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، اب جا کے آپ بائیکاٹ کر کے باہر نکل آتے ہیں، جی میں تو یہاں نہیں بیٹھوں گی، اور نہ میں یہاں درس دوں گی، اور نہ ہی میں یہاں نماز پڑھوں گی، اور نہ ہی میں یہاں، کیونکہ آپ نے تو یہ سب پتہ نہیں گھر کو بت خانہ بنا رکھا ہے۔ ابھی انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کو مقام درجہ کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ تو اس سے سٹارٹ نہ لیں۔ لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہی فوراً حجاب پہ آ جاتے ہیں اور ان کے سر سوار ہو جاتے ہیں کہ بس پہلے حجاب پہن لو، اندر کچھ اترا یا نہیں اترا۔ اس کا مطلب نہیں کہ انسان پھر جان بوجھ کے دین کے حکم نہ مانے اور بے وجہ تاخیر کرتا رہے کسی حکم کو سمجھنے کے باوجود، لیکن
ترتیب بہت ضروری ہے. بالکل کوئی اضطراری، ہاں اگر اضطراری کیفیت ہو، جیسے حبشہ کے وزٹ پر حضرت ام سلمہ اور شاید ایک اور تھی جنہوں نے ایک چرچ میں نماز پڑھی تھی اور وہاں تصویریں تھیں. اگر آپ کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے، جب جگہ ہو تو پھر تو نہیں ایسے ہو سکتا. لیکن اگر کوئی اور چارہ ہی نہیں، ایک تو یہ کہ عمرہ ہی نہ کرتے، اور دوسرے یہ کہ جیسے ہے اسی کے مطابق اپنا کام اپنی نیت کے ساتھ کر کے انسان آ جائے. اس کا مطلب نہیں کہ انسان پھر کبھی بت توڑے ہی نہ اور کبھی ان عادتوں کو چھوڑے ہی نہ. یہاں مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور حکمت کیا ہوتی ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن. یہ بہت ضروری ہے. اب کوئی ری ایکشن نہیں، اب سارے ہی توڑ رہے ہیں. اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ مغلوب ہو چکے تھے، اور یہی رائٹ ٹائم تھا ان کو توڑنے کا. اور آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی. اس ضرب سے بت اپنے چہروں کے بل گرتے جا رہے تھے. یس. اب وہ جو دو لوگ لشکر سے بچھڑے تھے وہ مارے گئے. تو اس سے یہ بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم کسی کام جا رہے ہیں تو گروپ کے ساتھ رہیں. مثلا کوئی آپ اکٹھے ٹریول کر رہے ہیں یا کچھ بھی اکٹھے کوئی بھی کام ہو رہا ہے، تو یہ بہت آپ نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا خیال بھی کریں کہ کدھر ہیں. بعض اوقات مال میں ماں پھر رہی ہوتی ہیں، وہاں بچہ چھوڑ دیا، کہیں کھیلنے گئے وہاں چھوڑ دیا. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ پرواہ نہیں ہے بچوں کی ماؤں کو. بالکل. بعض اوقات حج عمرے کے گروپ میں اب سب لوگ تیار بیٹھے اور کوئی شخص جناب مارکیٹ چلا گیا، کوئی واش روم گھس گیا. کتنی اذیت ہوتی ہے دوسروں کو. تو مطلب دوسروں کو اپنی اذیت سے بھی بچانا چاہیے. اور پھر آپ جس میں مرضی ذمہ داری ڈالیں، لیکن اصل ذمہ دار کون ہے؟ خود آپ ذمہ دار ہیں. کوئی اور آپ کی کتنی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ تو یہ سوچ کے مسجد میں جانا کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں لہٰذا ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہوتا، یہ سوچ غلط ہے. دیکھیے اگر 7, 8, 9, 10 سال کا بچہ ہے، آپ اسے مسجد لے جا رہے ہیں، تو 7 سال کے بچے کو کیا نماز کے لیے نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے نا. کیا فرض بنتا ہے کہ باپ ہو یا ماں ہو وہ پیچھے کھڑی ہو، وہ خود اپنا اگلی سیٹ چھوڑ دے اور پیچھے بچے کے ساتھ خود اس کو پکڑ کے ساتھ کھڑی ہو، یا پھر کسی اور کے ذمہ لگا دے کہ میری مجبوری ہے مجھے وہاں کھڑے ہونا ہے، یا میں ڈیوٹی پر ہوں تو تم میرے بچے کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو نکلنے نہیں دینا. تو جب بھی آپ اکٹھے ہوں ایز اے فیملی یا کہیں آپ ایز اے گروپ ٹریول کر رہے ہوں تو پھر ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ لوگ زیادہ دیر آپ کا ویٹ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ بس سے کہیں اترے اور آپ چل پڑے تو بس رکی رہے گی. سر ان تو چل پڑنا، وہ تو چھوڑ دیں گے آپ کو. تو جو بھیڑ اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے وہ بھیڑیا کھا جاتا ہے اس کو. بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حق آئے گا تو باطل جائے گا. یہ بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم برائی کی طرف بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے کچھ لوگوں کا، یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بری کمپنی سامنے آتی ہے، برے لوگ سامنے آتے ہیں تو ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ہم پھر پھسل جاتے ہیں، ہم ادھر پھر گر پڑتے ہیں. ہم دین کی طرف آتے ہیں لیکن تھوڑی سی چیز ہمیں ڈسٹریکٹ کرتے پھر گر پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے. آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس میں ان ہوں گے تو باقی چیزوں کی اٹریکشن ختم ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، کیا نہیں چھوڑ سکتی؟ دیکھا
خود ہی آپ نے بتایا، کیونکہ بات ہی یہی ہے، میوزک نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ دل میں قرآن نہیں اترا. جس دل میں قرآن اتر جائے ہو سکتا ہی نہیں کہ میوزک کے لیے کوئی انٹرسٹ باقی رہے. وہ تو شور سنائی دیتا ہے، دل کو اچھا ہی نہیں لگتا، کیونکہ دل نے لطف اٹھا لیا کسی اور چیز کا. اب قرآن کا لطف آ گیا اس دل کو، اسے کہاں سے میوزک اچھا لگے؟ تو یہ قدرتی بات ہے، جاء الحق وزهق الباطل. اللہ کی محبت آئے گی، بندوں کی محبت خود ہی نیچے چلی جائے گی. جب تک اللہ کی صحیح محبت نہیں آتی پھر بندوں کی محبت اوپر رہتی ہے، لہذا ہم انہی کا پیچھا کرتے رہتے ہیں. جی جی بالکل، شابش. جی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی گروپ کی وجہ سے برائی میں چلے جاتے تو اس کمپنی کو چھوڑ کے اچھا گروپ جوائن کر لیں. جب آپ اچھے گروپ میں ہوں گے تو خود بخود آپ اچھے کام کرنے لگیں گے، آپ کو ایک سپورٹ مل جائے گی. ایگزیکٹلی. جب آپ کسی سے بات کریں تو کبھی نہ شرمایا کریں. اگر کسی کو کوئی حکم بتا رہے تو صرف اپنا زبانی کلامی فتوے نہیں سنایا کریں. آپ قرآن پاک لے لیں، آپ کہیں کہ دیکھیں ذرا یہ پڑھتے ہیں، اور جو قرآن اثر کرے گا وہ ہماری بات تو کہیں کر ہی نہیں سکتی. اتنی بڑی نعمت اللہ کی ہمارے پاس، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری اس کتاب کو محفوظ رکھا، اور ہم اس کو چھوڑ کے اور چیزوں سے ہم تربیت حاصل کر رہے ہیں اور حکمتیں حاصل کر رہے ہیں، اور چیزوں سے ہم سمجھتے کہ ہم ہدایت پا جائیں گے. جب تک اس کو مضبوط نہیں پکڑا، کیونکہ آپ نے جاتے ہوئے یہی چھوڑا تھا پیچھے کہ یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوط پکڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر کوئی گمراہ ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو نہیں پوری طرح پکڑا. اگر اس کو ٹچ کیا بھی ہے اور پورا نہیں پکڑا تو ظاہر ہے وہ پھر کبھی آپ نے بے دھیانی میں پکڑا ہو تو پھر ہاتھ میں تو نہیں ہوتا، چھٹ جاتا ہے. بالکل، کیونکہ اگر پہلے پتہ چل جاتا تو جنگ ہوتی جس کو آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. بالکل، یہ بھی حکمت سے تعلق رکھتی ہے بات. آگے چلتے ہیں. کعبے کی تطہیر یعنی کعبے کو پاک کرنا اور اس میں نماز. جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنجی لی. یہ کعبہ کلید بردار تھے، کنجی ان کے پاس تھی، اور اسے کھولنے کا حکم دیا. پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا، اندر بھی رکھے ہوئے تھے. جو تصویریں تھیں انہیں مٹوا دیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عبادت گاہ میں یا جہاں نماز وغیرہ پڑھی جائے وہاں تصویر نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید اور بلال اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا. سب نے ہجوم نہیں کر دیا، جس کو اجازت ملی وہی اندر گیا. کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم کسی جگہ ہوں اور دروازہ کھلے تو پھر توڑ کے نا اندر چلے جائیں. پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے، اپنے بائیں 1 ستون اور دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے. ٹھیک ہے، بائیں طرف 1 ستون تھا، دائیں طرف 2 تھے اور پیچھے 3، اور 2 رکعت نماز پڑھی. پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے کلمات کہے. آج تم پر کوئی سرزنش نہیں. پھر آپ نے دروازہ کھولا. قریش مسجد حرام میں صفے لگائے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، کیونکہ سارے وہاں امن لینے آئے تھے، امان. آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا. امیجن کرے کہ آپ کعبہ کے اس پہ، کیونکہ اونچی جگہ بھی ہے نا کعبہ کا دروازہ، جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے، امور جاہلیت کو ساقط کیا، اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا. پھر فرمایا، یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم. قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا، اچھا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں، کریم ابن الکریم. آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. آج تم پر کوئی سرزنش نہیں،
جاؤ تم سب آزاد ہو، سب کو معاف کر دیا. پھر نیچے تشریف لائے، مسجد حرام میں بیٹھے. کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی اور فرمایا خذوها خالدتن تالدتن لا ينزعها منکم الا ظالم. اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. اور آج تک یہ کنجی اسی خاندان میں ہے. بیعت. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی. یہ سارے ابھی نان مسلم ہی تھے نا جو حرم میں تھے. اس دن ابو بکر کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے. ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. پھر مردوں کے بعد آپ نے اس بات پر عورتوں سے بیعت لی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی. اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لائیں گی، اور کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی. اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھی. ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی. وہ نقاب اوڑھ کر اور بھیس بدل کر آئیں. دراصل حمزہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے انہیں اپنی جان کا ڈر تھا. جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو، اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو، یعنی سب سے زیادہ آپ کا خیمہ پسند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْدًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے. حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے، یعنی آگے اس کو دہرا رہے تھے، اور آپ کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے. عورتوں سے مصافحے کے بغیر صرف کلام کے ذریعے بیعت ہوتی تھی. بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذهب اہل الہجرت بما فیها لا ہجرت بعد فتح مکہ ولکن جہاد ونیہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. اہل ہجرت کا اجر لے گئے. فتح مکہ کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو. مجرمین کے خون رائیگاں قرار دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ اکابر مجرمین کے خون رائیگاں قرار دے دیے اور حکم دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے بھی لٹکے ہوئے پائے جائیں تب بھی ان کی گردن مار دی جائے. اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. اب ان میں سے بعض پر تو کلمہ عذاب برحق ہوا اور وہ مارے گئے، اور بعض پر اللہ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے. جو لوگ مارے گئے ان کے نام یہ ہیں: ابن خطل، مقیس بن صبابہ، حارث بن نفیل اور ابن خطل کی ایک لونڈی. کہا جاتا ہے کہ حارث بن طلات الخزائی اور ام سعد کو بھی مارا گیا، جبکہ ام سعد کے بارے میں احتمال ہے کہ وہی ابن خطل کی لونڈی رہی ہوگی. لہذا کل 5 یا 6 افراد ہوئے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی جو پہلے بھاگ یا چھپ گئے، پھر ان کے لیے امان حاصل کی تو وہ آ کر مسلمان ہو گئے، اور وہ یہ تھے: عبداللہ بن سعد بن ابو سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حبار بن اسود اور ابن خطل کی ایک دوسری لونڈی. کل 4 افراد. کہا جاتا ہے کہ کعب بن زہیر، وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھی کل 7 افراد. کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے، حالانکہ ان کے خون رائیگاں قرار نہ دیے گئے تھے، یعنی رائیگاں سے مراد یہ کہ ان کو قتل کیا جائے گا. ان میں یہ نام آتے ہیں: صفوان بن امیہ، زہیر بن ابی امیہ، سہیل بن عمرو. پھر یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے. وللہ الحمد. فتح کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے 8 رکعت فتح کی نماز پڑھی، یعنی شکرانے کے نفل ادا کیے. ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا. ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی. حضرت علی انہیں قتل کرنا چاہتے تھے. ام ہانی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی، یعنی ان کی پناہ کا اکرام کیا.
کعبے کی چھت پر اذان بلالی. نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اور انہوں نے کعبے کی چھت پر اذان دی. یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا ہم معنی تھا، اور یہ جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا. والحمد للہ رب العالمین. مکے میں رسول اللہ کا قیام، یعنی وہ پہلی اذان تھی اور آج تک اذانیں ہو رہی ہیں حرم میں. جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے. دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا معاذ اللہ المحیا محیاکم والممات مماتکم. اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے. اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی. مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے، اور آپ کے منادی نے اعلان کیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یدع فی بیتہ صنما الا کسرہ. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے. یعنی حرم کے تو ٹوٹ گئے، اب گھروں میں بھی جا کے توڑ دو. تو آج ہمیں گھروں میں رکھنے چاہیے. عزا، سواع اور منات کا خاتمہ. 25 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو عزا اور اس کا بیت خانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا. حضرت خالد نے جا کر اسے ڈھایا. یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا. پھر آپ نے رمضان ہی میں حضرت عمرو بن العاص کو سواع نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا. یہ حذیل کا سب سے بڑا بت تھا. اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا. حضرت عمر نے اسے جا کر ڈھایا اور اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا. یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا اور یہ کلب، خزاعہ، غسان اور اوس اور خزرج کا بت تھا. حضرت سعد نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا. بنو جزیمہ کے پاس حضرت خالد کی روانگی. پھر آپ نے ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا. ان کے ساتھ مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد تھے. جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا سبأنا سبأنا، ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا. اس پر حضرت خالد نے انہیں قتل اور قید کر لیا اور پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے. لیکن ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تکمیل سے انکار کر دیا اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر 2 بار کہا اللہم ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں. پھر حضرت علی کو مال دے کر بھیجا اور انہوں نے ان مقتولین کی دیت دی اور ان کا جو مال ضائع ہوا تھا اس کا معاوضہ دیا. کچھ مال اضافی بچ رہا تو وہ بھی انہی کے لیے چھوڑ دیا. اس موقع پر حضرت خالد نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے ان میں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف میں کچھ سخت کلامی اور بدگمانی ہو گئی تھی. جب لوگوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا مہلن یا خالد دع عنک اصحابی فواللہ لو کان احد ذهبا ثم انفقته فی سبیل اللہ ما ادرکت غدوۃ رجل من اصحابی ولا روحتہ. خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو. واللہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی تم عبد الرحمن بن عوف جو سابقون الاولون میں سے تھے ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کی قربانیاں دین کے راستے میں تم سے کہیں زیادہ ہیں. اس سے کوئی بات آپ کہنا چاہیں؟ کیا سمجھ میں آیا اس پورے واقعے سے فتح مکہ کے؟ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا نا کہ ہم مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا سبأنا سبأنا، ہم سابی ہو گئے. تو اصل میں یہاں سمجھ کا فرق ہو گیا تھا. ہوتا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں جو بھی کوئی دین چھوڑتا تھا یعنی شرک سے نکلتا تھا تو وہ اپنے آپ کو سابی کہتے تھے. تو یہ اٹ واز کائنڈ آف مس انڈرسٹینڈنگ. وہ ہوئے تو کائنڈ آف مسلمان ہی تھے لیکن ان کا طریقہ
یعنی ان کی جو بات تھی وہ درست نہ تھی، یعنی کہ ایکسپریشن ٹھیک نہیں تھا. اس کی وجہ سے حضرت خالد نے کہا کہ یہ سچے مسلمان نہیں، ان کو مار سکتے ہیں، جبکہ دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ شرک چھوڑ چکے ہیں. اس سے بھی آپ دیکھیے کہ انڈرسٹینڈنگ کے فرق سے ایکشن کتنا فرق ہو جاتا ہے. ہاں سمجھ آئی یہ بات؟ ایک ہی دین ہوتا ہے، ایک طرح سمجھتا ہے، ایک طرح سمجھتا ہے، ایک راستے پہ چل پڑتا ہے، دوسرے پہ چل پڑتا ہے. یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی عربوں کی. تو سچ بولنا جو ہے ساری خیر کے دروازے کھولتا ہے، اور جھوٹ بولنا ہر برائی اور شر کے دروازے کھولتا ہے. بالکل. آپ کی شخصیت کے دو بڑے پہلو، نرمی اور عفو درگزر، اس سے آپ نے کتنے دلوں کو جیتا اور کتنے بڑے بڑے کام کیے. دشمن بھی مان گیا آپ کے اخلاق کو. یس بالکل، ویری گڈ پوائنٹ. کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو معاہدہ امن ہوا، اس میں موقع مل گیا آپ کو کہ یہود جیسے دشمن سے چھٹکارا پائیں. اس کے بعد پھر مکہ والوں کی خبر لی. اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی، اسی لیے صلح حدیبیہ کو فتح مبینہ کہا گیا. بعض اوقات ایسا ہوا کبھی کہ ہماری زندگی میں کوئی چیز ڈیلے ہو جاتی، کوئی ڈیسیژن ڈیلے ہو جاتا ہے. ویسے آپ کی شادی ڈیلے ہو گئی تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ مزید کوئی ڈگری کر سکتے ہیں، کچھ پڑھ سکتے ہیں، کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ قرآن کا کورس کر رہے ہیں کیونکہ پوسٹ پون ہو گئی شادی، ورنہ نہ کرتے. تو اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی. جی اسی کو حکمت کہتے ہیں. اصل میں یہی تو ہم سب کا امتحان ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے، اور کامیابی اسی کا نام ہے کہ جہاں جو کرنا چاہیے وہ کر لیں اور جو نہیں کرنا چاہیے اسے بچ جائیں. اوور آل آپ کو یہ نہیں کہ فتح ہو گئی نا، کامیاب ہو گئے آپ. اگر پچھلی ساری کو ابھی آپ دیکھیں، پوری آگے بھی غزوات ہیں، ابھی کچھ علاقے ابھی بھی باقی ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں ساری پچھلی تاریخ کو تو کیا خاص بات نظر آتی. رائٹ ڈیسیژنز. بالکل. خانہ کعبہ کے اندر 2 کن لوگوں کو آپ لے کر گئے تھے؟ عمر اور ابو بکر کو نہیں لے کر گئے. بلال کو جو غلام تھے، اور اسامہ بن زید جو غلام کے بیٹے تھے. کس طرح ان کو عزت دی، کس طرح آنر دیا. اور چھت پر کس کو چڑھایا؟ جس کو مکہ کی وادیوں میں گھسیٹا گیا تھا. تو یہ عزت اور یہ آنر دین ہی دیتا ہے. جی ہر صحابی کا الگ ایک کیریکٹر ہے، اس کے مطابق اس کو کام دیا گیا، اس کے مطابق اس سے معاملہ کیا گیا ہے. دیکھیے ایک چیز اگر آپ سب سیکھ لینا تو زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے، خوش رہیں گے. خوشی کا راز لوگوں کو سمجھنا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ مذاق بہت پسند کرتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ سنجیدگی سے پیش آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی ان سے قطعاً نہیں بنے گی. لڑائی لڑائی لڑائی. کچھ لوگ سیریس رہنا پسند کرتے ہیں، اگر آپ ان سے مذاق شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑائی، روز لڑائی. کچھ لوگ الگ رہنا پسند کرتے ہیں، اگر آپ ہر وقت ان کے انٹرفیئر کریں گے تو کیا ہوگا؟ لڑائی لڑائی. کچھ لوگ میل جول پسند کرتے ہیں، آپ ان سے ایک طرف بیٹھ جائیں جا کے، نہیں بنے گی. تو لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں جس سے معاملہ کر رہا ہوں اس کا مزاج کیا ہے. یہ ساری یہ جو حکمت جتنی بھی اور یہ کامیابی کی وجہ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک رہے.
ہر ایک سے مختلف معاملہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سلمہ بن اکوع کو بار بار ان سے بیعت لے رہے ہیں. یہاں حضرت عباس سے ایک اور معاملہ کر رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. اندر کسی اور کو لے کر گئے. خالد بن ولید کو کسی اور طرف سے بھیجا, ابو عبیدہ کو کسی اور طرف سے, خود کسی اور طرف سے انٹر ہو رہے ہیں. تو یہاں جہاں ایک جگہ عمرو بن عاص کو پہلے بھیجا, ابو عبیدہ کو بعد میں, یہاں عمرو بن العاص کو نہیں ابو عبیدہ کو آگے بھیجا جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگوں کے مزاج سمجھ کر ان کو کام دینے کی صلاحیت ہے. مثلا ایک ہی ماں کے 4 بچے ہوتے ہیں, ہر ایک کا مزاج فرق ہوتا ہے. اچھا ماؤں کی غلطی کیا تھی؟ کمپیئر کرتی رہتی, میرا فلاں بیٹا تو اتنا اچھا, اسے جو کہہ دو مان جاتا, اور یہ تو انتہائی ناخلف ہے, اور اس کو تو ادب ہی نہیں. اور اس کو میں ایک عورت کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس کو اپنا ایک بچہ بہت پسند تھا اور باقیوں سے وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, تمہاری ماں تمہیں کیوں پیار کرتی اور باقیوں سے کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کہا کہ میری ماں ایک ایسی عورت ہے کہ جو ہر وقت خواتین کی باتیں کرنا پسند کرتی ہے, کہ اس کی یہ شادی ہوگی, اس کے بچے ہو گئے, اس کے بڑے بچے کا نام یہ, اس کا فلانا ہے فلانا ہے. باقی میرے بہن بھائی ان باتوں کو فضول سمجھ کے بات نہیں کرتے, ان کو دلچسپی نہیں تو وہ بیٹھتے نہیں پاس. جبکہ مجھے یہ پتا چل چکا ہے کہ میری ماں کو اپنا یہ علم اور دنیا کے سارے علوم سے افضل نظر آتا ہے, کہ یہ معلومات کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے وہ ان باتوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں, جبکہ بچوں کے نزدیک وہ باتیں یوز لیس ہیں. تو میں تھوڑی دیر کے لیے ماں کی یہ باتیں انٹرسٹ نہ ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کے سنتا ہوں, اور ماں بہت خوش ہوتی اور دعائیں دیتی ہے تو صبر کا امتحان ہے نا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن بعض اوقات چونکہ ماں باپ ہے نا, تو ان کی ناروا باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. سننا تو شروع کریں, خود ہی آپ سے پیار کرنے لگیں گے, آپ کو اپنا ہمدرد سمجھیں گے. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں آپ یہاں بھی غلط ہیں, آپ یہاں بھی غلط ہیں, آپ یہاں بھی غلط ہیں, کبھی بنے گی نہیں, تو آپ دیکھیے کہ اس سے بھی نہیں بنتی, اس سے بھی نہیں بنتی, اس سے بھی نہیں بنتی. ہم نے جانا کہاں ہے, رہنا کہاں ہے, کرنا کیا ہے پھر زندگی میں؟ سارے زندگی میں بس لڑتے ہی رہنا ہے, کرنا کچھ نہیں. تو اگر آپ لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے مزاج سمجھیے. بس صرف یہ 2 لفظ لکھ لیجئے, مزاج سمجھیں. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں کے مزاج بدلے کہ عمر کو ابو بکر بنا دیا؟ نہیں, ابو بکر رہے, عمر رہے. ہر موقع پر عمر کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ان سے ڈیل کرتے تھے. کہ یہ فرق اللہ نے رکھا ہے, اس فرق کو ہم نہیں ختم کر سکتے. مثلا اب موسم بدل رہا ہے, آپ کہیں جی میں تو نہیں بدل رہی, لا نہیں پہنوں گی, مجھے نہیں بدلنا. نہ بدلیں, کس کا نقصان ہوگا؟ تو موسم کا مزاج سمجھنے تو انسانوں کا نہیں سمجھ سکتے. وہ خواتین انتہائی کامیاب شادی شدہ زندگی بسر کرتی ہیں جو شوہر کا مزاج سمجھ جائیں. شوہر کو کس وقت غصہ آتا ہے, کس وقت اس کو کیا چاہیے, کس وقت مجھے کیا معاملہ کرنا ہے. جو عورت یہ سمجھ جاتی ہے نا, وہ اس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی. اور جس کو یہ سمجھ نہ آئے وہاں کبھی چین ہو ہی نہیں سکتا. وہ صرف بلیم گیم کرتے رہتے, وہ اس کو بلیم کر رہا, اس کو بلیم کر رہا, اس کو. بچوں کی بھی زندگی حرام. تو چلیں, اگر اوروں نے یہ غلطیاں کی ہیں تو آپ تو نہ خدا کے لیے کرنا, ٹھیک ہے نا. کیا کرنا ہے؟ اچھی بیوی بننے کے لیے شوہر کا مزاج سمجھنا ہے, اچھی بیٹی بننے کے لیے والدین کا مزاج سمجھنا ہے, اچھی بہن بننے کے لیے بھائی کا. ہر جگہ سینہ تان کے نہیں کھڑے ہو جاتے لڑائیاں کرنے کہ میں اس کو ہرا کے چھوڑوں گی. ایسے ہرانے کا کوئی فائدہ نہیں. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.